بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں ہم بقیہ مضمون عطاۃ والدین پڑھیں گے۔ کل تک ہم نے مضمون عطاۃ والدین کا فرسٹ ہاف ابتدائی حصہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم بقیہ حصہ پڑھتے ہیں، بقیہ حصے کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء، کل تک ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہاں تک ریڈنگ کی تھی۔ حدیث سے پہلے ہم حدیث سے آج کے اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں ریڈنگ میں۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم ریڈنگ کریں، سنتے جائیے گا۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک تو شعر لکھنے کا طریقہ سیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا اگر کوئی فرمان، کوئی آیت یا حدیث ہو، جیسے کہ حدیث ہم ریڈ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگوں نے پوری پیج کا پورا حصہ یا پوری لائن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی، بلکہ پیج کے شروع سے اور اینڈ سے دو الفاظ یا تین الفاظ کی سپیس چھوڑ کر حوالہ جات لکھنا ہے، تاکہ وہ پرومیننٹ ہو جائیں، واضح ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، اور جس سے لینتھ بھی کریٹ ہو جائے گی، خوش خطی بھی آ جائے گی، اور آپ بہترین طریقے سے مضمون حل بھی کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلباء، مضمون کو پیراگراف کی شکل میں ہم لوگ لکھیں گے۔ مضمون کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، آپ جب ریڈنگ کریں تو ریڈنگ میں ہر پیراگراف کے اندر سے کوئی ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہائی لائٹ کر لیں، اور اس کو نکات کی صورت میں مضمون کو یاد کر لیں۔ آپ کو بڑی آسانی سے مضمون لکھنے میں ہیلپ ہوگی، مدد ہوگی۔ تو آج کے اس اگلے حصے کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں عزیز طلباء۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو، اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اسی طرح ماں کا سے حرفیہ لفظ میم سے، تین کو کہتے ہیں، تین حروف پر مشتمل، میم، حمزہ یعنی الف اور نون گننا، بڑی محبت، عزت و احترام کا حامل ہے۔ ماں کہتے ہی ذہن میں اثار و خلوص، بے لوث محبت اور سراپا خیر و برکت کا ایک پیکر ابھرتا ہے۔ ماں کا پیکر جو جود و سخا، پیکر مجسمہ جسم، جود و سخا یعنی سخاوت کا، شرافت کا، مروت، لحاظ، صبر و ضبط اور اثار و قربانی ہے، جس کا منشا اور منظر ہی اولاد کے لیے آسائش و سکون ہے۔ یعنی ماں باپ کا مقصد ہی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ماں کی اجزائے ترکیبی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ محبت کرنا اس کا شیوا ہے، اثار اس کا ایماندار، بچے پر ناز اس کی کمزوری ہے۔ انسانیت کی زبانوں پر سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے، سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے۔ کسی شاعر نے بجا فرمایا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کی گود انسانیت کا پہلا مکتب ہے، ماں کا دوسرا نام جنت ہے، ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ دراصل ماں کی اطاعت اور فرما برداری سعادت مندی ہے۔ عورت کا حسین ترین روپ ماں ہے، دھرتی کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ ماں کی خدمت عبادت ہے۔ ماں جنت کے دروازوں میں سب سے درمیان والا دروازہ ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ آہ یعنی ایک ایسی تکلیف پر مبنی پکار ہے کہ اگر رب تعالیٰ کی، اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت انسان خدا نخواستہ والدین میں سے کسی ایک کی، بالخصوص ماں کی بے ادبی کر لے، اور ماں اگر جلال میں آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے تو فوری طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات بھی بہت بار جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدبخت قرار دیا ہے کہ جس شخص کو والدین بڑھاپے میں ملیں یا زندگی کے کسی حصے میں ملیں اور اس کو خدمت کرنے کا موقع ملے اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یہ بہت بڑی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ کسی شاعر نے بجا کہا ہے کہ رہتے ہیں میرے ساتھ
فرشتے دعاؤں میں خوش نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے ذریعے آپ کو اگر ذہن میں ہو، آپ نے واقعہ سن رکھا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کے بغیر جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کر آنا کہ اب تمہارے سر پر ماں کا سایہ نہیں، یعنی ماں ایک بہت بڑی دعا ہے، ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین علی نے اپنی نظم چپ کی داد میں ماں کے عظیم منصب کو کچھ یوں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا پروان چڑھتا کس طرح، چھاتی سے لپٹائے نہ ہر دم رکھتی گر بچے کی ماں، کیا پھول پھل یہ سب انہی کمزور پودوں کے نہ تھے، سینچا تھا ماؤں نے جنہیں خونے جگر سے اپنے، ہاں سینچنا کا مطلب پانی دینا ہے، یعنی شاعر کہنا چاہتے ہیں ماؤں نے اپنے جگر کا خون دے کر بچوں کو جو ہے وہ پالا ہے۔ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کسی سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، مقصد یہ کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو۔ عزیز طلبہ، یہ اف کا کلمہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ اف بھی نہیں والدین کو کہنا، ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو۔ یہ جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو، جس کسی کلمہ سے بھی لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے۔ بیان القرآن میں اردو کے محاورہ کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، بیان القرآن قرآن مجید کے ایک ترجمے کا نام ہے۔ ان کو ہو بھی مت کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کہ علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی ضرور حرام قرار دیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے طواف کرا رہا تھا، اس نے حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک سانس کا۔ سعادت مند آدمی اللہ جل شانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق بھی آسان طریقے سے ادا کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں اس کو دی ہیں ان کے شکر کے ساتھ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ان کے والدین کو دی گئیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ والدین کے واسطہ سے بھی اس پر نعمتیں ہوتی ہیں اور بہت سی نعمتیں والدین سے منتقل ہو کر اولاد کو مل جاتی ہیں۔ الغرض والدین کے حقوق کی ادائیگی دنیا میں طمانینت یعنی اطمینان، خاندان کی سکینت یعنی سکون، اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ ہمارے معاشرہ میں موجودہ انتشار کی ایک وجہ والدین کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کو والدین کے اطاعت، خدمت، عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، مضمون کی ریڈنگ مکمل ہوئی، اچھے طریقے سے مضمون کو یاد کیجیے گا۔ آخر میں دعائیہ کلمات پھر سے ادا کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامد و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔